بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الفقر فقري صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پروردگار عالم نے انسانیت پہ کرم فرمایا، مہربانی فرمائی، بندہ نوازی فرمائی، اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے، ان کے فلاح و بہبود کے لیے، ان کو دو جہان میں کامیاب کرانے کے لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دنیا میں بھیجا۔ اور یہ اتنا بڑا کرم ہے، صرف مسلمانوں پہ نہیں، انسانیت پہ احسان عظیم ہے۔ پچھلے دنوں امریکہ میں انسانیت پر بڑے بڑے سکالر اور بڑے بڑے لکھے پڑھے لوگوں نے مقالے پڑھے اور ایک ادبی محفل ہوئی۔ یہودی اور عیسائی فلاسفر اور لکھے پڑھے لوگوں نے یہ بات پاس کی کہ اگر اس دنیا میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو لوگ انسان نہ رہتے، درندے بن جاتے۔ انسانیت کو انسانیت کا سبق دینے والی ذات اور درس دینے والی ذات وہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اتنی عظمتیں بخشی، اس قدر احترام بخشا، ہم اور آپ تو اس لیے قدر نہیں کرتے ہیں کہ ہر وقت ہم نام سنتے ہیں، لیتے ہیں۔ جو لوگ انسانیت کے ساتھ سوچنے کے عادی ہیں ان کو پتا ہے کہ نبوت کتنا بڑا کمال ہے، اور نبی دنیا میں تشریف آوری تو ایک بہت بڑی بعد کی بات ہے۔ سارے جہان کے علماء کا اتفاق ہے کہ عالم ارواح میں جب نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ ستارے تھے، نہ دریا تھا، نہ سمندر تھا، نہ درخت تھے، نہ حجر، نہ شجر، کوئی چیز نہ تھی۔ دنیا میں انسان کوئی آیا ہی نہیں تھا۔
इस दुनिया का वजूद न था। सारे अंबिया, सारे पैगंबरों, सारे रसूलों की रूह आलम अरवाह में थी। सब लोग आलम अरवाह में थे। परवरदिगार आलम ने उस वक्त अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस आलम अरवाह की भी सरदारी अता फरमाई। और मालिक की कायनात ने दरबार बुलाया, एक जलसा बुलाया, एक महफिल कायम की। अंदाजा लगाओ उस मजलिस की अजमतों का क्या कहना, उस महफिल की अजमतों का क्या कहना, जिसकी सदारत खुद अल्लाह ने आप की हो। और जलसे में शरीक होने वाले अंबिया किराम हो, पैगंबर हो, रसूल हो। हाल में अरवा में अल्लाह पाक ने जलसा बुलाया, सदारत खुद फरमाई। 1,24,000 नबियों की रूहें बुला ली, रसूलों की रूहें बुला ली, पैगंबरों की रूहों को तलब कर लिया। क्या कहना उस जलसे का, जहां जलसे में शरीक होने वाली अंबिया अलैहिस्सलाम की रूहें हो और सदारत परवरदिगार आलम की हो। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक के सारे पैगंबरों, सारे रसूलों, सारे नबियों की रूहों को इकट्ठा फरमा दिया और सबको जमा फरमा के अब आया कुरान करीम। फरमाया वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन। अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया किराम से, रसूलों से, नबियों से, पैगंबरों से एक वायदा लिया, एक इकरार लिया, एक अहद लिया, एक पैमान लिया। अंदाजा लगाओ उस वादे को, कितना बड़ा वादा कहोगे। लेने वाला खुदा हो, वादा करने वाले कलीमुल्लाह हो, खलीलुल्लाह हो। अल्लाह की जात वादा लेने वाली, मूसा कलीमुल्लाह वादा देने वाले, वादा करने वाले, इस्माइल ज़बीहुल्लाह वादा करने वाले, ईसा रूहुल्लाह वादा करने वाले, मूसा कलीमुल्लाह वादा करने वाले, नूह नजीउल्लाह वादा करने वाले। अल्लाह की जात वादा लेने वाली। वइज़ अख़ज़ल्लाहु, अल्लाह पाक फरमाते हैं मैंने वादा लिया, मीसाक़न नबिय्यीन, मैंने नबियों से वादा लिया, पैगंबरों से वादा लिया, रसूलों से वादा लिया। 1,24,000 नबियों को इकट्ठा करके एक इकरार लिया। मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। ओ मेरे नबियों, मेरे रसूलों, मेरे पैगंबरों, मैं एक बात तुम्हें बताता हूँ, मेरी नबूवत तुम्हें मिलेगी, मैं अपना नुमाइंदा तुम्हें बनाऊंगा, रसूल तुम्हें बनाऊंगा, नबूवत के ताज तुम्हें उड़ाऊंगा। लेकिन एक वादा करो, सुम्मा जाअकुम रसूल, मेरा एक रसूल आएगा, मेरा एक महबूब आएगा, मेरा एक काली कमली वाला आएगा, आमना का दुर्रे यतीम आएगा, अब्दुल्ला का यतीम आएगा, दो जान का सरदार आएगा, बेवारसों का वारिस आएगा, कमजोरों का सहारा आएगा। सुम्मा जाअकुम रसूल, मेरा एक नबी आएगा, मेरा एक महबूब आएगा।
لما آتيتكم من كتاب وحکمہ، توریت دوں گا، تمہیں انجیل دوں گا، زبور دوں گا، آسمانی صحیفے دوں گا، آسمانی کتابیں دوں گا، تاج نبوت اڑاؤں گا، اپنے نمائندے تمہیں بناؤں گا، اپنے برگزیدہ بندے تمہیں بلاؤں گا، میں تم سے کلام کیا کروں گا، جبریل کے ذریعے پیغام تمہیں دیا کروں گا، لیکن ایک بات سن لو، ثم جاءکم رسول، میرا ایک نبی آئے گا، میرا ایک لاڈلا آئے گا، میرا ایک محبوب آئے گا، میرا ایک دنیا میں نمونہ بن کر آئے گا، ساری قوم کے لیے ہدایت بن کر آئے گا۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تم سب کی تصدیق کرے گا، تمہیں سچا بتائے گا، تمہیں سچا ثابت کرے گا۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، تم اقرار کرو، وعدہ کرو، میرے نبی کی نصرت کرو گے، میرے نبی کی امداد کرو گے، میرے نبی کا تعاون کرو گے، میرے نبی کا اعلان کرو گے، میرے نبی کا پرچار کرو گے، میرے نبی کی شہرت کرو گے۔ قال اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ اندازہ لگاؤ، خدا کا فرمان ہو، انبیاء کرام کی روحیں ہو، کب سرتابی کر سکتے ہیں، کب حکم عدولی کر سکتے ہیں، کب نافرمانی کر سکتے ہیں، لیکن خدا بند کریم قرآن کریم میں فرماتے ہیں بات کو پختہ کرنے کے لیے، مضبوط سے مضبوط تر کرنے کے لیے، پھر پوچھتے ہیں قال اقررتم، کیا تم سب نے اقرار کر لیا اس بات کا؟ عہد لیا خدا نے، حلف لیا خدا نے، حلف وفاداری لیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تم اب بھی نہیں سمجھے میں تمہیں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ ارے اللہ پاک جل شانہ نے ذبیح اللہ سے حلف وفاداری لیا، خلیل اللہ سے حلف وفاداری لیا، کلیم اللہ سے حلف وفاداری لیا، اسماعیل ذبیح اللہ سے حلف وفاداری لیا، میرے کالی کملی والے کے سارے وفادار ہو کے رہنا۔ تو خدا نے نبیوں سے حلف وفاداری لیا کہ میرے نبی کی اطاعت کرنا، میرے نبی کی عظمت کرنا، اس امت کے دن میں کوئی حرج نہیں۔ ابھی تو نبی کے باپ دادا بھی پیدا نہیں ہوئے، حضرت آدم بھی پیدا نہیں ہوئے علیہ السلام، کوئی بھی کائنات میں ابھی پیدا نہیں ہوا، مگر عظمت کا اندازہ لگا، اکرام کا اندازہ لگا، کالی کملی والے کی شان کا اندازہ لگا، اس کالی کملی والے کی مرتبے کا اندازہ لگا، اس کی بزرگی کا اندازہ لگا۔ ابھی دنیا میں کوئی شے نہیں بنی، ستارے نہیں چمکے، چاند نہیں بنا، سورج نہیں بنا، باغ نہیں، بہار نہیں، دریا نہیں، سمندر نہیں، زمین نہیں، آدمی نہیں، پرندہ نہیں، چرندہ نہیں، دنیا میں شے کوئی نہیں، اور اللہ پاک اپنے محبوب کی عظمت کے وعدے لے رہا ہے۔ جس نبی کے میں اور آپ امتی ہیں، اس نبی کی عظمت کے لیے وعدے لیے جا رہے ہیں۔ اور تیری شکل کو اگر کوئی دیکھے کہ تو نے نبی سے حلف وفاداری اٹھایا کہ نہیں، شکل کو دیکھ کر ہی معلوم ہوگا کہ تو پرلے درجے کا جھوٹا ہے۔ شکل بتائے گی کہ یہ نبی کا وفادار نہیں، لباس بتائے گا یہ نبی کا وفادار نہیں۔ فرمایا قال اقررتم، کیا تم نے میرے نبی کی آمد کا، اکرام کا، احترام کا وعدہ کر لیا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ،
میرے حبیب لبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وفاداری کرنا. کتاب تمہاری اپنی ہوگی، آسمان سے میں دوں گا. اور لوگوں، نبیوں اور رسولوں، انجیل میں میرے محبوب کا ذکر آئے گا، توریت میں کالی کملی والے کا ذکر خیر آئے گا، زبور میں آئے گا. اپنی اپنی نبوت کے دوران، اپنی اپنی نبوت کے ہوتے ہوئے میرے محبوب کا ڈنکا بجاتے چلنا. قال اقررتم، کیا تم نے اقرار کر لیا؟ قالوا اقررنا، تمام کے تمام انبیاء کرام نے، رسولوں نے، پیغمبروں نے اقرار کر لیا. ہم حلف وفاداری اٹھاتے ہیں، کالی کملی والے سے وفاداری کریں گے، ان کی عظمت کو بڑھائیں گے، ان کی شان لوگوں کو بتائیں گے، ان کی توقیر لوگوں کے سامنے رکھیں گے. اس لیے فرمایا قال اقررتم قالوا اقررنا. او مالک کائنات، ہم سب نے اقرار کر لیا. فرمایا قال فاشهدوا. اس حلف پہ، اس وعدے پہ، اس عہد و پیمان پہ تم بھی گواہ رہنا. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. تم بھی گواہ رہنا، میں بھی گواہ ہوں، کوئی اس کے خلاف نہ کرنا. عالم ارواح میں کیا شان ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. بحث کرتے ہیں آج لوگ کتنی بڑی ہے، نہیں جی اتنی ہے، شان اتنی بڑی ہے. ارے اس کی شان کا کیا کہنا، ابھی دنیا وجود میں نہیں آئی اور اللہ پاک اپنے نبیوں سے وعدے لے رہا ہے. اور اگلی بات قرآن کریم نے جو بیان فرمائی وہ بڑی عجیب ہے، تاکہ میں اور آپ یہ نہ سوچ سکیں چلو جی اللہ میاں وعدہ لینے والا، انبیاء وعدہ دینے والے، ہم بیچ میں کون ہیں، ہمارا کیا ہے؟ ہم ہوئے امتی، بات ہو رہی ہے نبیوں کی، بات ہو رہی ہے رسولوں کی. ہم تو جتنے گناہ کریں کوئی حرج نہیں، بدکاری کریں، بدماشی کریں، چوری کریں، جھوٹ بول لیں، حرام خوری کریں، ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ پاک نے سب کے لیے فرما دیا فمن تولا بعد ذلک، فمن تولا بعد ذلک، جو پھرے اس کے بعد، اتنی بڑی بات ہونے کے بعد بھی جو ہیرا پھیری کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہ سارے فاسق لوگ ہیں، گناہگار ہیں، مجرم ہیں، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو یہ راستہ عالم ارواح میں بتلا دیا کہ عالم ارواح میں سرداری محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اللہ پاک جس جلسے کی صدارت فرمائے، جس جلسے کا میں نے ذکر کیا اس کا صدر خدا ہے اور انبیاء متحدہ ہے، سارے نبی سننے والے اور خدا سب کو سنانے والا. جب اتنی بڑی عظمت بتا دی گئی، اللہ پاک نے ایک اور سرداری عطا فرما دی. عالم ارواحی کی بات کر دوں آج. اس وقت میں انبیاء کرام کی روحیں، رسولوں کی روحیں، پیغمبروں کی روحیں، صحابہ کی روحیں، کتبوں اور ابدالوں کی روحیں، ولیوں کی روحیں، قلندروں کی روحیں، ساری روح، اچھے کی، بروں کی، کافروں کی، صدروں کی، وزیروں کی، سب کی روحیں ایک وقت میں اللہ نے پیدا کی. سارے عالم ارواح میں ساری روحوں کو اکٹھا کیا اللہ نے اور سب کے سامنے فرمایا الستو بربکم، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ کیا میں تمہارا پیدا کرنے والا ہوں؟ کیا تمہارا میں خالق و مالک ہوں؟ الستو بربکم.
उलमा किराम ने लिखा है कि अल्लाह पाक ने जब ये कई मरतबा आवाज लगाई, सारा आलम अरवा खामोश, अंबिया की रूहें खामोश, नबियों की रूहें खामोश, रसूलों की रूहें चुप, पैगंबरों की रूहें चुप, कुतुबों अब्दालों वलियों की रूहें खामोश, बिल्कुल चुपचाप करना था। सब हैरान है कि क्या जवाब दे, जवाब क्या दिया जाए। फिर आवाज आई, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूं? उलमा किराम ने लिखा, सबसे पहले आवाज लगाई, जवाब दिया रूह मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बला अंत रब्बुना, बला अंत रब्बुना, हाँ हाँ तू हमारा रब है। उलमा ने लिखा है, जब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक ने ये जवाब दिया तो सबको सबक मिल गया। सारी अंबिया की रूहें बोल उठी, फिर रसूलों की रूहें बोल उठी, फिर पैगंबरों की रूहें बोल उठी, फिर सहाबा कुतुब और अब्दालों की रूहें बोल उठी। तो हमारे नबी तो वो नबी हैं जिन्होंने आलम अरवा में भी तमाम आलम अरवा को सबक पढ़ाया और उस्ताद बन गए आलम अरवा के। उस वक्त की सरदारी और उस वक्त का उस्ताद होना और बड़ा होना जाहिर हो गया, साबित हो गया, वरना सारे खामोश थे कि क्या जवाब दिया जाए। तो आलम अरवाह में अल्लाह तबारक व तआला जल्ले शानहू ने अजमत बयान फरमाई, कुरान करीम के जरिए एक अहद लिया, एक पैमान लिया, एक वादा लिया सबके सबसे, और असल मकसद था अजमत बतानी। वरना आप जानते हैं अल्लाह ने वादा लिया, नबियों ने वादा दिया, उन्होंने पूरा कर दिया, निभा दिया, हमें बताने का क्या मकसद? वो तो मामला हो चुका ना। हमें बताने का मकसद ये है कि जिस नबी की शरीयत को तुम ठुकराते हो, जिस नबी के दीन को घटिया समझते हो, जिस नबी के लाए हुए कुरान को घटिया समझते हो, वो तो इतना बड़ा नबी है कि आलम अरवा में मैंने उसके लिए अंबिया से वादे लिए। फिर अंबिया किराम ने उस बात को बड़ा निभाया। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का जब आखिरी वक्त आया तो अपने बेटे हजरत शीश अलैहिस्सलाम को बुलाया और बुला के फरमाया, बेटा मेरी एक आखिरी वसीयत है, मेरी एक नसीहत है, मेरी एक नसीहत, आखिरी बात मेरी एक लिख ले, तेरे काम आएगी। शीश अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। उन्होंने पूछा, अब्बा जान फरमाओ। तो यूं फरमाया, जब कोई तेरे ऊपर मुश्किल वक्त आए, जब कोई परेशानी आए, जब कोई तकलीफ का वक्त आए तेरी जिंदगी में तुझ पर, तो अल्लाह से दुआ करना, अल्लाह ताला से दुआ करना, और दुआ से पहले मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे दरूद पढ़ना, तेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अब्बा आपकी नसीहत बिल्कुल ठीक है, आपका फरमान बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही करूंगा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आती बात कि अबुल बशर तो आप हैं, सारी इंसानियत के अब्बा तो आप हैं, सारे जहान के लोगों के बाप आप हैं। अल्लाह ताला ने इंसानियत का सिलसिला आपसे शुरू फरमाया और आप नबी भी हैं, पैगंबर भी हैं, मैं भी आपका बेटा हूं। ये कौन है जिसकी जात पे आप दरूद पढ़वा रहे हैं? ये कोई आपसे भी बड़े हैं, ये कौन है? फरमाया, हाँ लफ्ज़ जिगर तू नहीं जानता, मैं जन्नत में रहा हूँ, जन्नत में रह के आया हूँ, जन्नत के सुर्ख याकूत के मकानों के दरवाजों पे, सब्ज़ याकूत के मकानों के दरवाजों पे, सोने चांदी की ईंटों पे, मुझको अंबर ज़ाफ़रान के कारे के बने हुए महलात पे, और दूध की नहर पे, शहद की नहर पे, तमाम जन्नत के आला दर्जों के दरख्तों के एक एक पत्ते पे मैंने मोहम्मद का नाम देखा है।
اس لیے میں نے تجھے بتلایا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک میری اولاد میں سے نبی آئے گا، ایک رسول آئے گا، ایک پیغمبر آئے گا، قیامت کے دن میں بھی اس پر فخر کروں گا۔ پتہ چلا کہ سارے انبیاء کرام نے عظمت کا ڈنکا بجایا اور اپنے اپنے انداز میں سب کو بتایا کہ کس طریقے سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عظمت عطا فرمائی، شان عطا فرمائی، مرتبہ عطا فرمایا۔ اسی طرح دوسرے تمام انبیاء کرام نے اپنے اپنے وقت میں اسی طرح سے نبھایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مشکلات جھیلی، پریشانیاں اٹھائیں، اس قدر دقتیں اٹھائیں کہ آج کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہے ان تکلیفوں کو اٹھانا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل فرما دی، بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، کوٹھا بالکل بن گیا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مزدوری مانگی، انعام مانگا، اللہ میاں سے بخشش مانگی، اپنا حق مانگا۔ ہم لوگ تو جب اللہ میاں سے دعا مانگتے ہیں نا، اصل تو نماز میں بھی ہم لوگوں کا یہی حال ہے، نیت مسجد میں بندی ہوئی ہے، خیال میں سودا دکان سے تول رہے ہیں، نیت مسجد میں بندی ہوئی ہے اور کام دفتر میں ہو رہا ہے، دن وہاں پھر رہا ہے۔ ہم لوگوں کا تو یہی حال ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد تو خاص طور سے بالکل بے توجہی ہوتی ہے۔ ہر وقت توجہ کرنا، خیال کر کے دیکھنا، سلام پھرا نہیں، دعا مانگ رہے ہیں، پنکھوں کو دیکھ رہے ہیں، لائٹ ٹوب دیکھ رہے ہیں، بلب دیکھ رہے ہیں، پچھلی طرف دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی جماعت کے لوگ کہیں اٹھ کے نہ بھاگ گئے ہوں، انگلیاں چٹکا رہے ہیں، ہاتھ یعنی ہاتھ بھی صحیح نہیں پھیل، اور مانگنا خدا سے تیرے ہاتھ بھی صحیح نہیں پھیلتے۔ اندازہ لگا ہمیں مانگنے کا بھی طریقہ نہیں رہا، مانگتا خدا سے ہے اور دیکھتا ادھر ادھر ہے۔ عظمت کے ساتھ مانگنا ہم لوگوں کو نہیں آتا، اکرام کے ساتھ مانگ یعنی مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا۔ کیا بدتمیزی ہے ہم لوگوں کی، اور پھر کہتے ہیں جی ساری عمر ہوگی مانگتے مانگتے قبول ہی نہیں ہوا۔ وہ قبول ہو کیسے، تجھے مانگنے کا ڈھنگ بھی آئے پہلے۔